پاکستانی طلبہ بڑی تعداد میں ہر سال تعلیم کی غرض سے بیرون ملک جاتے ہیں۔ ان میں یقیناً وہ طلبہ بھی شامل ہوتے ہیں جو تعلیمی عمل کی تکمیل کے بعد بیرون ملک مستقل سکونت اور شہریت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یورپ کے زیادہ تر ممالک پہ ہائی میرٹ طلبہ کو کسی مذہبی، جنسی یا قومیت کی تفریق کے بغیر صرف قابلیت اور کسی خاص شعبے میں مہارت کی بنیاد پر بلا معاوضہ تعلیم کے مواقع دستیاب ہیں۔ لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ان ممالک کی فہرست میں اس وقت جرمنی سر فہرست ہے۔ جرمنی اس وقت دنیا بھر میں اپنی پوسٹ گریجویٹ، تحقیقی اور ٹریننگ سے متعلق تعلیمی فنڈنگ میں سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ جرمن حکومت نے ماہر تعلیم سید آبدی کو کچھ عرصہ قبل ایک اعلیٰ سطح کے تعلیمی وفد کے ہمراہ جرمنی کے تعلیمی اور تحقیقی فنڈنگ سے متعلق اداروں کے مشاہداتی دورے پر مدعو کیا۔ یہ وفد 16 سے زائد ممالک کے محققین، ماہرین تعلیم، ایجوکیشن مینیجرز اور صحافیوں پر مشتمل تھا۔ میں اس وقت برلن میں ہوں اور میرے پیچھے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ یونیورسٹی آف اودے کا برلن ہے، جو ان ایریاز میں اگر آپ آرٹ سے اور آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کلچر کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، تو دس از دا یونیورسٹی which is known in this area in the world۔ جدید تعلیم کے فروغ اور تحقیق سے متعلق معاملات روز اول سے جیو ٹیلی ویژن کی ترجیح رہے ہیں، لہٰذا سید آبدی کی رہنمائی میں جیو ٹیم نے جرمنی کے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ جرمن تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ، اسکالرز اور اساتذہ سے براہ راست گفتگو اور جرمن یونیورسٹیز میں داخلوں، نصاب، تحقیق اور فنڈنگ سے متعلق بنیادی آگہی کا حصول اس دورے کا مقصد تھا۔ جرمنی میں تعلیم و تحقیق کے لیے فنڈنگ بنیادی طور پر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہاں پبلک فنڈنگ کے لیے 1000 سے زائد ادارے سرگرم ہیں، جن کی معاونت سے لاکھوں کی تعداد میں ریسرچرز اور اساتذہ ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ جرمن تعلیمی اداروں کا 150 سے زائد ممالک میں قائم اعلیٰ درجے کے 5000 سے زائد تحقیقی اداروں سے الحاق ہے۔ طلبہ و طالبات سے تبادلہ خیال کے دوران معلوم ہوا کہ تعلیمی عمل شروع ہونے سے قبل پاکستان ہی میں جرمن زبان سیکھ لینا بہت سی آسانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ برلن کی ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے فرائر یونیورسٹی، یعنی وہ یونیورسٹی جس میں لوگوں کو فریڈم حاصل ہے اپنے انٹلیکچول ایکسپریشنز کے ساتھ پڑھنے کا، اپنی انٹلیکچول ایبلٹیز کو ایکسپلور کریں اور اس کو استعمال کریں۔ اور میرے ساتھ پاکستان کے ایک بڑے ہونہار طالب علم موجود ہیں جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، کب آئے اور ان کے لیے جرمن کی ایجوکیشن کا کیا تاثرات ہیں ان کے۔ سر جرمنی میں ایسے تو آپ دیکھیں کہ ان کا کام بہت سوئفٹ ہے تھرو ایجوکیشن سسٹم، لیکن سب سے زیادہ چیز جو آپ کو بیریئر کے طور پہ محسوس ہوتی ہے وہ جرمن لینگویج ہے۔ تو میں تو پاکستان سے جرمن لینگویج آتسوائے کر کے آیا تھا اور یہاں پہ آ کے میں نے بے آئنز میں ایڈمیشن لے لیا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکوں۔ تو میں تو یہی کہوں گا باقی سب اسٹوڈنٹس کو بھی کہ وہ جرمن لینگویج کو ضرور سیکھ کے آئیں وہاں سے۔ اور برلن از اے کیپٹل، تو ایز سچ یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے سٹیز میں جاتے ہیں تو سر دیر ول بی اے لاٹ آف ڈفرینس ان ٹرمز آف لینگویج، تو آپ کو لینگویج سیکھنی چاہیے۔ طلبہ سے ملاقات کے دوران یہ آگہی بھی حاصل ہوئی کہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جرمن تعلیمی اداروں میں داخلہ اور پڑھائی دیگر مغربی ممالک کے مقابلے میں سہل اور زیادہ قابل عمل ہے۔ اب ہم لوگ جیسا میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک پاکستانی طالب علم ہے جو یہاں پر پی ایچ ڈی اور ریسرچ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔
ایجوکیشن کا سسٹم یہاں پہ بہت زیادہ اچھا ہے، مطلب ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں، یہاں پہ مطلب ایجوکیشن سارا فری سسٹم ہے، اسٹیٹ گورن کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو بہت سارے فیسیلیٹیز دے رہے ہیں۔ اگر ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ویل ایکوپڈ لیب ملیں گے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو جرمن گورنمنٹ اینڈ یورپ یونین آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ آپ بتا سکیں گی جب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو کن چیزوں کی طرف آپ نے دیکھا کہ آپ جرمنی آنا چاہتی ہیں، اور ملکوں کی طرف بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ نے جرمنی کو کیوں ترجیح دی، اور جرمنی میں جب آپ آئیں تعلیم کے لیے تو کن چیلنجز سے آپ کو گزرنا پڑا؟ ادھر ایڈمیشن لینا وہ ایزی تھا، اور دوسرا اف یو کمپیئر جرمنی ود یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو کے آسٹریلیا، سو دا ایجوکیشن ان جرمنی از کوائٹ افورڈیبل۔ اس بات چیت میں پاکستانی طلبہ کو درپیش چند اہم مسائل کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اس میں جرمن ویزے کے حصول کا معاملہ بھی شامل ہے۔ کوئی ایسا چیلنج یا کوئی ایسی ڈیفیکلٹی ویزا لینے میں یا ادروائز یہاں آنے کے بعد آپ کو محسوس ہوئی ہو، جو انفارمیشن آپ ایسے لوگوں کو، بچوں کو دینا چاہیں جو اب ارادہ کر رہے ہیں جرمنی آنے کا؟ پاکستان سے ویزا کی اپوائنٹمنٹ لینا وہ بہت مشکل ہے، تو اس کے اوپر میں اسٹوڈنٹس کو بھی اور ادھر کے ایڈمنسٹریشن کو بھی کہوں گی کہ وہ تاکہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور وہ جب ان کو ایڈمیشن ملے تو وہ فوراً کوئی اپوائنٹمنٹ ریزرو کر سکے اپنے ویزا پروسیسنگ کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سید آبدی نے جرمنی میں پاکستانی طلبہ کی مدد اور رہنمائی کے لیے قائم کی گئی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے سربراہ سے بھی ملاقات کی، اور اس تنظیم کی خدمات کے حوالے سے چند اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ میرے ساتھ آج ہیں پاکستانی طالب علم جو کہ خود یہاں پر اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میرا نام ولید اکبر ہے اور میں پاکستان آزاد کشمیر سے ہوں۔ میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بورڈ کا پریزیڈنٹ ہوں، اور بیسیکلی ہمارے ساتھ 37 ڈفرینٹ جو سٹیز ہیں اس کے چیپٹرز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں پورے جرمنی میں سے، اور جو ایک بیسک پی ایس اے ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا کہ کوئی بھی نیا اسٹوڈنٹ اگر آتا ہے تو ان کو ہم لوگ گائیڈ لائنس دیتے ہیں۔ جرمن اداروں میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ یہاں نصاب اور تحقیق کے معیار سے کافی مطمئن ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں تحقیقی عمل میں شامل پاکستانی اسکالر ڈاکٹر عبداللہ ریاض نے سید آبدی کو آگاہ کیا۔ پاکستانی ہمارے ریسرچر ہیں یہاں پر ڈاکٹر عبداللہ ریاض، جو آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگر کمپیئر کریں ہم پاکستان میں جرمن ریسرچ کی تو ریلیٹیولی اس میں کافی ڈفرینس ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر پریکٹیکل اورینٹیڈ ریسرچ ہوتی ہے۔ اسپیشلی یہاں پہ جو لیونگ ایکسپینسز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ریلیٹیولی کم ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ فیسز جو ہے ان کو پے نہیں کرنی پڑتی، اور کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی مل جاتی ہے سپروائزر سے، جو اسٹوڈنٹ جابز ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں ایزیلی۔ تو ایکسپینسز جو ہیں وہ ریلیٹیولی اگر کمپیئر کریں ہم دوسرے کنٹریز سے، جس طرح انگلینڈ ہے یا پھر آسٹریلیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ ریاض کی زیر نگرانی تحقیقی عمل میں شامل ایک غیر ملکی طالب علم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ How is your experience with working with Dr. Abdullah Riaz? Oh, it's very nice, very competent. We are discussing on a daily basis and we are having nice meetings and we are getting good work together and writing some papers to show some results. So how do you think Dr. Abdullah Riaz, working with Abdullah Riaz, your experiences and what you're sharing with him? Yes, it's very nice to work with Abdullah Riaz together because he has a lot of expertise and we have a lot of nice meetings and he can help a lot for giving some new ideas and topics for this publication, and we already published some nice results in Hydro. پاکستانی خواتین میں بھی تعلیم کے حصول کے لیے دیگر مغربی ممالک کے بعد اب جرمنی کے انتخاب کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہاں زیر تعلیم ایک طالبہ نے سید آبدی کو اپنے مثبت تجربات سے آگاہ کیا۔ آپ نے جرمنی کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟
میں اسکالرشپ پہ ہوں. بیسکلی آئی ایم آن دا HEC اینڈ آرٹ اسکالرشپ. تو ہمارے پاس 3 آپشنس ہوتے ہیں اور ہمیں ان 3 آپشنس میں سے جو ہے جہاں ایڈمیشن ملتا ہے اور جہاں آپ کا HEC اپروو کر رہا ہوتا ہے. سو آئی گاٹ ایڈمیشن ان جرمنی, آئی آلسو گاٹ ایڈمیشن ان فرانس. سو ایونچولی پروز اینڈ کونس دیکھے تو آئی فیلٹ لائک کہ جرمنی از اے بیٹر پلیس. اکانومی بہتر ہے یہاں پہ اور کمیونٹی برلن میں بہت اسٹرانگ ہے مسلمس کی, اور میری کچھ فیملی بھی یہاں پہ تھی. سو آئی پریفرڈ جرمنی انسٹیڈ آف فرانس. دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں جرمنی میں تعلیم بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی نظام بھی مستحکم ہے. اس کے سبب تعلیمی عمل کی تکمیل کے بعد روزگار کے بہتر مواقع دستیاب ہیں. ہمارے ساتھ پھر ایک بہت ہی ہونہار پاکستان کی طالب علم ہے اور کرن ان کا نام ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جرمنی کیسے آئیں, کیا کر رہی ہیں, کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آگے ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں. جی کرن. السلام علیکم. جی میرا نام کرن ہے اور میں بیسیکلی سکھر سے بلانگ کرتی ہوں اور میں جرمنی آئی تھی اپنی ماسٹرز کرنے کے لیے. 2019 میں آئی تھی یہاں پہ اور میں نے 2022 میں اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کی ہے کمپیوٹر سائنس اینڈ فرام TU برلن. سو کافی اچھا لگا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ جاب اسٹارٹ کی ہے ایز اے بیک اینڈ ڈیولپر. پاکستانی اور غیر ملکی طلباء و طالبات سے بات چیت کی روشنی میں سید آبدی نے جرمنی میں تعینات پاکستانی سفیر جناب ڈاکٹر محمد فیصل سے ملاقات کی اور ان سے جرمنی میں زیر تعلیم اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند پاکستانی طلباء سے متعلق مسائل اور امکانات پر تبادلہ خیال کیا. طلباء یہاں آتے ہیں, کچھ بہت ہی آرام سے آ جاتے ہیں, کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے 3 سال سے یہاں پر سفیر ہیں, مختلف موقعوں پر آپ کی انٹریکشن ہوئے گی. آپ کیا کہتے ہیں ہمارے طلباء کے بارے میں جو جرمنی میں ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں؟ ہمارے قریباً 7-7.5 ہزار طالب علم یہاں ہیں, لڑکیاں لڑکے دونوں. جب میں آیا ہوں 4-4.5 ہزار تھے, کوئی 3 ہزار یہ 3 سال میں ہم نے جمپ کیا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو لیٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مفت تعلیم اور بے شمار مواقع ہیں بعد میں ماسٹرز کے PhD کرنے کے اور یہاں پہ جاب لینے کے, بیکاز جرمنی ایک ایسی معیشت ہے جہاں اس وقت بھی بہت سی دولت پیسہ یورو موجود ہیں, یورپ کو لیڈ کر رہی ہے. تو یہاں پہ بہت سی گنجائش ہے لڑکوں لڑکیوں کو کام کرنے کی اور پھر ریمیٹنس واپس بھیجنے کی اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی. تو میں تو بڑا انکریج کرتا ہوں, جس طرح آپ نے کہا ہے انگریزی میں یہاں, مگر جرمن سیکھنا بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے, اسپیشلی میڈیکل میں, اسپیشلی IT میں اور ٹیکنیکل سبجیکٹس کے اندر جہاں پر ریسرچ ہوئی ہو اور یا کمپلشڈ ہوئی ہو ریسرچ, اسے پاکستان واپس لایا جائے. آپ کے جب ان سے انٹریکشن ہوئے تو کیا تاثرات ہیں بچوں کے پاکستان آنا چاہتے ہیں, اور اگر نہیں آنا چاہتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ دونوں ڈپینڈ کرتا ہے جی بچوں پہ جو یہاں آتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھے ملے جو واپس جانے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. کلچرل شوق ہوتا ہے, یہاں رہنے کا طریقہ مختلف ہے, فیملیز پیچھے ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بانڈ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, وہ پھر یہاں رہنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. دونوں طرح کے آپ کو, اور پاکستان کو دونوں طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. وہ بھی جو یہاں پہ کامیاب ہوں اور ہماری مدد کریں, اور وہ بھی یہاں سے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ پاکستان لے کر جائیں اور اس میں آگے بڑھیں. یہ آصفہ اختر ہیں جو کہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کو ابھی لیڈ کر رہی ہیں. دنیا کا لیڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے, ہر دوسرے سال وہاں ایک آدھا نوبل پرائز ملتا ہے. اس کی اب ہم لنکیج بنا رہے ہیں اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ اور نسٹ کے ساتھ کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے اور وہاں سے ریسرچر یہاں آئیں, یہاں کے وہاں بھی جائیں. یہ ایک لنکیج ہے جو مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بن رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمارے بے شمار انجینئرز اور یہ کام کر رہے ہیں, کمپیوٹر کے ایکسپرٹس جو ہیں بہت نام کما رہے ہیں, مرسیڈیز میں بھی کر رہے ہیں اور ان کی کی پوزیشنز پہ. یہ لوگ ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہاں رہنے میں, آگے بڑھنے میں اور اسی ٹیکنالوجی کو واپس لے کے جانے میں, بیکاز یہ بہت سارا کام پاکستان میں بہت کم قیمت پہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں یعنی کہ کم ظاہر خرچہ ہوتا ہے, تو یہ بڑا پریفر کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے یا جو ٹیکنیکل چیز وہاں پہ کام کر لیا جائے. وہ پاکستانی کو بھی اچھا رہتا ہے, ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور جو واپس اپنے گھر چلا گیا, لاہور سے کام کر رہا ہے, کراچی سے کر رہا ہے, اپنی جہاں سے کر رہا ہے, انٹرنیٹ ہے, سارا کچھ ہے, تو وہ آپشن بھی رہتے ہیں. اس سے قبل سید آبدی نے پاکستان میں تعینات جرمن سفیروں سے اپنی ملاقاتوں کے دوران پاکستانی طلباء کو درپیش مسائل اجاگر کیے اور ان کے ممکنہ حل کے لیے تجاویز بھی پیش کیں.
طلباء کی رہنمائی کے لیے یہ ملاقاتیں جیو ٹیلی ویژن پر انٹرویوز کی شکل میں نشر کی جا چکی ہیں. A month from now, the process starts with students. In fact, some of them already started the process of admissions to your universities in Germany, and they all of them, of course, have the opportunity of studying free in terms of postgraduate and research. When they come over around June, July time, which is very important for them to get the visa appointments in time, they have been struggling in the past. Our colleagues at the visa section really work hard to try to manage to get also through the sheer quantity of applications we have. And yes, as you said in our regard, we will have new infrastructure coming up, should help. And so I think we can, in that combination that we also introduced already, priority processes for the high performers, that's really, and infrastructure coming up, we should be able to mitigate these things that, Research is something that is what Pakistan needs. And if you compare that with countries such as UK and USA, you see the institutions, the academic institutions are on the front. You think the German universities have not been that aggressive. What is your message? Right. The German universities work on a completely different business model from the ones in the USA and the UK. The universities in the US and UK have to actively campaign for students because they are their source of income. In the German universities, that is not the case because they get their income completely from public funding. So they don't have the incentive to go on the campaign trail, and neither do they have the budget because it's just not something they need. The biggest competitive advantage of the German universities is that they are tuition free, and that fact is reasonably well known. The downside is that the German universities, since they are tuition free, are also lean in terms of structures. So they don't have the staff to assist students every step of the way for their admission, for their administrative issues and all that. So while they are good value for money, they require more efforts, more individual discipline and self-help from the prospective students.